سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آج رمضان المبارک کو پروگرام پیغام رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے 8ویں دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین 8 رمضان المبارک کی دعا کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین. کتنی ہی خوبصورت دعا ہے جو ایک عبد اپنے خالق سے کر رہا ہے. کتنی ہی بہترین توفیقات ہیں جو ایک عبد اپنے خدا سے مانگ رہا ہے. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگار عالم آج کے دن اور اس پورے مہینے میں مجھے یتیموں پر رحم و شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. و اطعام الطعام، پروردگار عالم مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. و افشاء السلام، مجھے سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. و صحبت الکرام، پروردگار عالم مجھے نیکوکار لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. بطولک، اپنے لطف و کرم کے صدقے میں، یا ملجأ العاملین، اے آرزومندوں کی پناہ گاہ. عزیزان محترم، اتنی اہم دعا ہے آج کی کہ اگر ایک انسان باقی 29 دن کی دعاؤں کو سائڈ پر رکھ کے صرف آج کی دعا کی جو تعلیمات ہیں جو معصوم نے ہمیں تعلیم دی ہیں، یا آج کے دن کی جو توفیقات ہیں جو ایک عبد اپنے خالق سے مانگ رہا ہے، اگر انہی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ لاگو کر لیں، یقین مانیں انسان کی زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گی. اس لیے کہ آج کی گفتگو خالصتاً ایک عبد اپنے خالق سے حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے. عزیزان، پروردگار عالم نے اپنی رضا کو اپنی مخلوق کی رضا میں رکھا ہے، اپنی خوشنودی کو اپنی مخلوق کی خوشنودی میں رکھا ہے. عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مخلوق کی خدمت کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. اسی کو مخلوق کی خدا کی خدمت کے موارد کو بیان کرتے ہوئے پہلا مورد یہ ہے کہ عبد کہتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان، یتیموں پر رحم کرنا، ان پہ شفقت کرنا، ان کی ہمدردی کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان فی الجنت دارا یقال لها دار الفرح، کہ بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے. لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو یتیم مومنوں پر رحم و شفقت کرتے ہیں. کتنی ہی بلند مرتبہ ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے خاص گھر بنایا ہے. اور پھر ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ارحم الیتیمہ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اللہ تیری دعائیں قبول کرے، تو یتیم پر رحم کیا کر. وامسا راسہ، اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. واطعمہ، اور یتیم کو کھانا کھلایا کر. من طعامک، یاد رکھو جو بھی یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، یلن قلبک، اے میرے صحابی جب تو یتیم کو کھانا کھلائے گا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. وتدرک حاجتک، اور تیری حاجت کو پورا کر دے گا. لہٰذا رمضان المبارک میں آئیں عزم کریں کہ ہم بھی یتیم کی، اللہ تعالی ہمیں بھی یتیم سے رحم و شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. عزیزان، یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کی عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ تعلیم ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے.
اور قرآن نے اس کا قصیدہ پڑھتے ہوئے یوں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ اہل بیت وہ ہیں جو خدا کی محبت اور خدا کی رضا کی خاطر جو ہے وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں خود بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خود نہیں کھاتے، وہ یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لہٰذا اور پھر فقط اس لیے نہیں کہ انہیں کسی کوئی لالچ ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کی خاطر انہیں کھانا کھلاتے ہیں، لا نریدکم جزاء ولا شکورا، انہیں تم سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ اگر ہمیں بھی کسی مومن کو کھانا کھلانا ہے تو فقط خدا کی رضا کے لیے اسے کھانا کھلائیں۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے ان اللہ یحب اطعام الطعام، کہ پروردگار عالم بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند کرتا ہے۔ اور یہ کوئی مستحب عمل نہیں میرے دوستو کہ آپ جو ہے وہ چاہیں دل کرے تو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، دل کرے تو نہ کھلائیں، بلکہ یہ واجب عمل ہے قرآن کی روح سے، اس لیے کہ جس بندے کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھلائے۔ اس لیے کہ سورہ مدثر میں پروردگار عالم نے جو جہنمیوں کی، جو جنتیوں سے گفتگو ہے، جب جو مکالمہ ہے اسے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری وجہ بیان کریں گے لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ لہٰذا مسکین کو کھانا نہ کھلانا قدرت ہونے کے باوجود انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ، کہ محمد مصطفیٰ کو اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضۂ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن بی عبد، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ یبیت شبعان و اخوہ المسلم جائے، کہ جو ہے وہ خود تو پیٹ بھر کے سوئے لیکن اس کا مسلم بھائی، اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ لہٰذا آئیں رمضان میں ہم بھی خدا سے عزم کریں، آج سے یہ عزم کریں اور خدا سے توفیق طلب کریں، پروردگار عالم ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص رمضان میں تو ایک عام دعوت ہے، آپ افطاری کی صورت میں بھی کھلا سکتے ہیں، اور افطاری کا ثواب بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر منکم صائما مؤمنا کان له بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی تم میں سے رمضان میں اپنے کسی ایک مومن بھائی کا روزہ افطار کروائے، اللہ اسے راہ خدا میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اس سے پہلے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، اس وقت اصحاب کرام کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں تھے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اتنی فضیلت بیان کی افطاری کی، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کا روزہ افطار کروا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی اپنے مومن بھائی کی افطاری کروائے گا اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا نہیں، ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی مومن کی افطاری کروا دے گا اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خدا سے یہ توفیق طلب کریں، پروردگار عالم ہمیں بھی اب تیری مخلوق کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما اور افطاری کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسری چیز اور اہم چیز جو مانگی گئی ہے اس دعا میں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے جو ہے وہ سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے ان ابخل الناس من بخل بالسلام، کہ تم میں سے سب سے بخیل ترین اور کنجوس ترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، اس لیے کہ جو سلام ہے یہ سلامتی کا پیغام ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان من موجبات المغفرت، کہ جو ہے وہ کام کہ جس کی وجہ سے انسان کی بخشش ہوتی ہے، بذل السلام، ان میں سے ایک جو ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے، دوسروں پر سلام کرنا ہے، وہ حسن الکلام اور بہترین گفتگو کرنا ہے۔
عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، آتے جاتوں کو سلام کریں، اس لیے کہ سلام کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد میں تحیتم فیہا السلام، کہ اہل جنت کا جو تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سلام کو عام کریں، آتے جاتے لوگوں کو سلام کریں، اس لیے کہ جو شخص سلام کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سلام کرتا ہے اللہ اسے 69 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اسے 1 نیکی عطا کرتا ہے۔ اور چوتھی اور ایک اہم ترین چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ نیکوکار لوگوں کی صحبت ہے۔ اس دعا میں مانگا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ یہ ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ آج جتنی بھی برائیاں پھیل رہی ہیں عزیزان، وہ برے لوگوں کی صحبت سے پھیل رہی ہیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں صحبت الاشرار تکسب الشر، امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ شریر اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کرریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا، فرماتے ہیں کہ جس طرح ہوا بدبودار چیز کے اوپر سے گزرتی ہے ہوا بھی بدبودار ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص برے صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے روح اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے حواریوں نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، تو آپ نے فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، فرمایا کہ جس بندے کو دیکھ کے تجھے خدا یاد آ جائے اس کی صحبت میں بیٹھا کر، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جس بندے کی گفتگو تیرے علم میں اضافہ کرے اس کی صحبت میں بیٹھا کر، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل تجھے آخرت کی طرف ترغیب دلائے، آخرت کی طرف متوجہ کرے، آخرت کی طرف تیاری کرنے کی دعوت دے، اس کی صحبت میں بیٹھا کر۔ اس لیے مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ جالس العلماء تزدد حلما، جو شخص علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے اللہ اس کے حلم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بالخصوص جالس الفقراء تزدد شکرا، فقراء کی محفل میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب آپ فقراء کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کے شکر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ مجالست اہل الہوا، منع کرتے ہوئے فرمایا اے میرے شیعو، میرے مومنو، آپ کبھی بھی اہل دنیا اور ہوس پرستوں کی محفل میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ من ساعۃ للایمان، جو اہل ہوس کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ومحضرۃ للشیطان، اور اس کی گفتگو جو ہے شیطان کو حاضر کر دیتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا جانب الاشرار و جالس الاخیار، امام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شریروں سے کنارہ کشی کرو اور شریفوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ 4 چیزیں جو آج ہم نے اس دعا میں مانگی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من النار يا